مفتی صاحب کیا قرآن حدیث کی روشنی میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہے. سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ باپ اور ماں کے حقوق ہیں سب سے زیادہ. البتہ عورت کے لیے شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے ایسا کیا. کیونکہ عورت اگر اپنے ابا اماں کے کہنے پہ چلے گی, شوہر کی مخالفت کرے گی تو شوہر چھوڑ دے گا, اس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. تو احسانات تو ماں باپ ہی کے زیادہ ہوتے ہیں, شوہر کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جہاں اطاعت کی بات آئے گی نا, آرڈر کی بات آئے گی, تو عورت پر لازم ہے کہ اگر اس کے ماں باپ ایک بات کا حکم دے رہے ہیں, شوہر اس کے خلاف حکم دے رہا ہے, تو وہ کس کی بات مانے؟ شوہر کی. کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا, تو اس نے فیملی سسٹم کو بچانے کی بھی کوشش کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, 3 تکلیفوں میں اس نے جنا ہے, لیکن جہاں ماں اور باپ کی آرڈر میں تضاد ہوگا تو شریعت کس کو کہتی ہے؟ باپ کے آرڈر پہ چلو. گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ. کیونکہ اگر باپ کو آپ نے لفٹ کرانا چھوڑ دی, آرڈر ماننا چھوڑ دیا, تو پھر سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس کی اپنی ریسپانسبلٹی نہیں لے گا. پھر وہ کہے گا کہ یار جب میری چلتی نہیں ہے تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. جیسے کہ ہو رہا ہے آج کل, مہنچو ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ماں باپ کے احسانات ہیں نا, اور ماں باپ کا دل دکھانے پہ جو گناہ ملتا ہے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو. عورت نے شوہر کی نافرمانی کی, گناہ ہے اس میں. لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی, وہ نافرمانی جو شوہر کے اگینسٹ نہیں جا رہی. بعض حکام ماں باپ کے ایسے ہوتے ہیں نا جن میں شوہر بھی راضی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, اس میں اگر ماں کی نافرمانی کرے گی تو گناہ زیادہ ہوگا. یہ بہت مقدس رشتے اللہ نے بنائے ہیں ماں اور باپ کے. بھائی ان جیسا خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی رشتہ ہے نہیں. میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یار, کیسے ماؤں سے چمٹے رہتے ہیں. ایک کل رات کیا ہوا کہ گھر والوں کو نہیں واش روم جانا تھا, تو میری بچی نے رونا شروع کیا. میں دوسرے کمرے میں سو رہا تھا. رات ہم لوگ کہیں فشنگ کے لیے گئے تو دیر سے آئے نا, تو میری بچی کی رونے کی آواز آئی. 2 سال کی بچی ہے, اتنا رو رہی ہے, اتنا رو رہی ہے. میں اٹھ کے گیا, اس کو میں نے چپ کرایا. تو کیا اس کی ماں واش روم میں گئی بھی ہے. اتنی دیر کی بھی بچے سے جدائی برداشت, اتنی دیر کی بھی نہیں. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا نا, میں نے کہا بچی رو رہی تھی, میں نے اس کو چپ کرایا. میں نے کہا میں بھی ہوں نا, میں ابا ہوں. خیر بچی چپ تو ہو گئی, لیکن مجھے خیال ہوا کہ یار ایک ایک سیکنڈ کے لیے ماں کو ترستا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی. اور بڑے ہو کر کیسا بھولتے ہیں اپنی ماں کو. میں آپ کو دل سے بتاؤں, میں نے کل رات جب یہ اپنی بچی کا منظر دیکھا, میں نے اپنی ماں کے لیے بہت دعائیں کی. مجھے اپنی ماں یاد آئی کہ ہماری ماں نے بھی ہم کو ایسے پالا. اور یہ 2-3 سال نہیں ہوتا, ساری زندگی. جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ماں زیادہ لفٹ نہیں کراتی. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے بچے کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو پھر دیکھو سب سے زیادہ جذباتی وہی ہوگی, سب سے زیادہ جذباتی پھر ماں ہو جاتی ہے دوبارہ. کوئی بھی نہیں ہوتا جذباتی ایسا. تو بڑا حق ہے یار ماں باپ کا, خدا کی قسم بہت بڑا حق ہے. کیسے چپکے رہتے ہیں بچے ماؤں کے ساتھ. مائیں ماؤں کو تنگ بھی کرتے ہیں بھائی, بدماشی بھی کرتے ہیں ماں کے سامنے. پھر ماں غصے میں تھپڑ لگائے گی تو چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گھروں میں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں سالے, ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, ان کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے. بچے تو ہونا, اور ہر سائز کا بچہ ہو تو یہ چیزیں سیکھتا ہے آدمی. کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے. ہر وقت مارکیٹ میں ایک نیا بچہ ہونا چاہیے. خدا کی قسم بچے کو دیکھ کر جو خدا کی معرفت پیدا ہوتی ہے, میری رائے ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اللہ نے ایسا بنایا ہے نا بچے کو اٹریکٹیو, ایسا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ یہ خود خدا کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو ایسے رو رہے ہوتے ہیں بچے, ایسے رو رہے ہوتے ہیں ماؤں کو یاد کر کے. لڑکے کیسے 3-3, 4-4, 5-5 سال کی عمر تک بھی ماؤں سے چپکے رہتے ہیں اماں کے بغیر. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, ہم جب اسکول سے آتے تھے, آتے ہی گھر میں ہماری امی اگر نہیں ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا تھا, اماں کہاں ہے. میں خیال 6ٹھی 7ویں میں تھا میں, کتنا بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے آدمی 6ٹھی 7ویں میں. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ اماں کہاں ہے. پتا چلا جی اماں وہاں گئی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کے یہاں گئی ہوئی ہیں. اٹھا کے بستے اٹھا کے پھینکنا شروع کی. ایسے میں تو جوتے اٹھا کے پھینکتا تھا. تو پھر ہمیں بتاتے تھے بھائی ابا ہیں. ابے بھائی ابا کو سائڈ پہ رکھو یار,
اماں چاہیے، کھانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، امی کدھر ہے؟ غصہ ایسا جیسے بدماشی یار، جیسے تم اس گھر کے باپ ہو. تو مائیں جب آپ زیادہ بدتمیزی کرو گے تو پھر مائیں، ہماری اماں تو لگاتی تھی، طبیعت سے ہم نے الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے مار کھائی اپنی اماں سے، چمٹے گرم گرم. ہمیں تو سبزی اچھی نہیں لگتی تھی، ہمیں اماں نے بھجیا، اماں کی ہماری وہ ہندوستان والے کھانوں کی عادت تھی، کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں تو بھجیا پکی ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی، منگوچیاں بھی ہوتی تھی. ہمیں نہیں پسند آتی تھی کھنڈیاں یا یہ سب چیزیں، ہمیں آلو گوشت کا سالن پسند تھا. جس دن کھنڈیاں پکی ہیں تو ہماری اماں کے کھاؤ بھائی، ہم کہتے ہیں میں نہیں کھا رہا. ہماری اماں گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی، تیرے باپ نے بھی یہی کھایا ہے تجھے بھی کیا یہی کھانا پڑے. دل دل میں نا بد دعائیں دے رہے، بچے تھے تو پٹتے بھی تھے، پھر چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کی ذمہ داری. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک، اے اللہ تیرے غضب سے بچنے کا راستہ بھی میرے پاس، میرے لیے تیرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ بھاگنا چاہو تو کہاں بھاگو گے؟ اللہ ہی کے پاس بھاگو گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل یہ چیز ماں پہ بھی صادق آتی ہے. ابا کے بھی بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا. گیس بجلی کا بل تو ابا دے رہے تھے، گھر ابا کا تھا، اماں جو اتنی محبت سے پال رہی ہے ابا کی وجہ سے پال رہی ہیں، ابا نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. اماں کی محبت تو ایسی ہے جو بالکل مشاہدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. دوسرا ابا اس طرح کی ٹینشن ابا اٹھا بھی نہیں سکتا. بھائی اگر میں واش روم میں جاؤں اور میرا بچہ رونا شروع کر دے، ابا واش روم میں چلے گئے، میں کہوں گا میں تو باہر نکلتے ہی کود دوں گا، بھائی تو کم بات ہمیں تمیز سے بیٹھنے نہیں دیتا واش روم میں. ابا کو اللہ نے کسی اور ڈیزائن کا بنایا، اس کے احسانات الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ماں کے احسانات الگ ٹائپ کے. دونوں بچوں کو دونوں قسم کی محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں کی حوصلہ ہوتا ہے گود میں اٹھائے اٹھائے گھوم رہی ہیں، ہر دعوت میں ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ابا کہتا ہے اس دعوت میں گئے، اگلی دفعہ نہیں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو اماں کا، ابا میں تربیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بن جائے، اس کو معاشرے میں عزت مل جائے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اس چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے فیوچر کی طرف. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ بڑے مقدس، بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کر لو، کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا، احسانات اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، کڑوی کی سیدھی ہو جاتی ہے، برا بلا کہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو ابا کی. یہ بولا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں. باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا، پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی. اس نے رکھا، اس نے پالا. اور ماں کی محبت تو اپنے بچوں میں، اپنی ماں کو تو بھول جاتا ہے نا انسان جب بڑا ہوتا ہے کیسے پالا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا، آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے ان کو، کیسے پالتی ہے، اس سے آپ کو اپنی ماں کی قدر ہوگی، اپنی ماں کا احساس ہوگا. پھر اس میں ایک چیز بھی ہے بیلنس کرنے کے لیے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شادی کے بعد بعض لوگوں نے ماں کے یہ حقوق سنے ہوتے ہیں نا، تو ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم نہ شروع کر، یہ غلط ہو جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اماں آپ کی بیوی پہ ظلم کر رہی ہے، جو کہ بہت سی امائیں کر رہی ہوتی ہیں، اماں تو آپ کی اماں ہے نا، اس کی اماں تھوڑی ہے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں میری اماں اتنی اچھی، اس نے مجھے بچپن میں پالا، روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی ہے، بھوکا ہوتا ہوں تو یہ پوچھتی ہے، تو میری اماں چونکہ بہت اچھی ہے لہذا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو لہذا جو سلوک میری بیوی کے ساتھ کریں مجھے قبول ہے. نا 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 نا، آپ کی اماں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اماں ٹھیک کر رہی ہیں کہ غلط کر رہی ہیں. غلط کر رہی ہیں تو اماں کو ملامت نہیں کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے آپ پر بہت احسانات ہیں نا. پھر اس کا کوئی تلافی کرنی ہے کہ یار کس طریقے سے میں اس کو مینج کروں. اماں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا کسی قیمت پہ، صحیح ہے نا، اماں سے میں لڑ بھی نہیں سکتا. کوئی تمیز سے کوئی ایسا بیچ کا راستہ اختیار کرو کہ بیگم پہ ظلم بھی نہ ہو اور اماں بھی کیا ہو جائیں، اماں سے معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یا تو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اماں کو سمجھاؤ اور اماں، بہو کے معاملے میں اماں کی سمجھ میں بات آ جائے، یہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہی ہے، الگ رکھو یار. اس زمانے میں کیا کرو،
تاکہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو. بہت بڑے مسائل ہیں آج کل ساتھ رکھنے میں. دیکھو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری اماں میری بیوی کو کس قسم کے تنہائی میں تانے دے رہی ہے. صحیح ہے نا. ہر آدمی کے دل میں اپنی ماں سے عقیدت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ اپنی ماں کے خلاف اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتا, لیکن اس چکر میں وہ دیکھو بہو کے لیے ساس ہے, وہ ماں نہیں ہے. سب ساسیں بری نہیں ہوتی, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا میری والی اچھی ہے کہ بری ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں عورتیں جو بہویں گھروں میں گئی ہیں نا, نفسیاتی پاگل ہو گئی ہیں, خودکشیاں کر لی ہیں, اماں نے ٹارچر کر کر کے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسے طنز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ذہنی ٹارچر ہو کے پاگل ہو جاتی ہے وہ بالکل. یہ واقعات میں دیکھ کے بتا رہا ہوں, لیکن جب بچے کے سامنے کیس آتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل چینج ہوتی ہے. وہ کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور بعض دفعہ بہو کی طرف سے ساس پہ ظلم ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اماں اچھی بھلی چل رہی ہوتی ہے, بہو ایسے طنز کر کے نا جیسے بڑوں کا کوئی احترام ہی نہیں ہوتا. آج کل کی مارکیٹ میں بہویں احترام کہاں ہے, شوہر کا نہیں ہے, اماں کا کہاں ہوگا اس کی. وہ ایسے طنز چل رہے ہوتے ہیں, اماں نے بھی جواب میں کوئی طنزیہ بات کر دی تو شوہر کے سامنے پھر بیوی کے ساتھ رات کو جب تنہائی میں بیٹھا تو اماں کا طنز سامنے آیا, اس کا والا سامنے آیا ہی نہیں. پھر آپ امپائر بن کے تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میری اماں نے پہل کی تھی, اس نے پہل کی تھی. اتنا پیچیدہ کیس عورتیں بنا دیں گی, آپ کے سر پہ جو بال بچے وہ بھی ختم. آپ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکو گے اس میں غلط ہے کون. جو زیادہ ایموشنل ہوگا اس کو سمجھو گے یہ صحیح ہے, زیادہ رو رو کے سنائے گا آپ کو گئی اس پہ ظلم ہوا ہے. اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں, خدا کے بندو, اکیلے رہنے کے بھی نقصانات ہیں, اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل ساتھ رہیں. میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے اور پرسوں اپنے گھر والوں کو پھر کہا ہے, یہ کم بخت بالغ ہوں گے نا, کم بخت برائی میں نہیں کہہ رہا, ان مسٹنڈوں کو بتا دو کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ان کو میں نے پہلے بول دیا, اپنے گھر والوں کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا. پرسوں میں نے گھر والوں کو بولا, ابھی تو بچے ہیں, خیر بڑے نہیں ہوئے, تو ہو جائیں گے نا, آج نہیں تو کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ ابھی سے دماغ بنا رہا ہوں, یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں بہو اس گھر میں لا لوں گا. نہ, ہم کیا ساری زندگی مسئلے ہی بیٹھ کے سلجھاتے رہیں گے, یہ نہیں ہوگا. بہو یہ بیٹے جب بالغ ہوں گے یہ میرے بیان سنیں گے, ابھی سے ہی سن رہے ہیں, کہیں گے ابا آپ نے اتنی شادیاں کی اور آپ جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو, تو میرا بیٹا کہے گا سب سے زیادہ میں آپ کی اس ترغیب سے متاثر ہوں. مجھے پتا ہے وہ کل کہنے والا ہے. تو میں کہوں گا بیٹا پورا بیان آپ نے نہیں سنا, پورا یہ ہے کہ اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کرو, کرائے کا ہو بے شک, کوئی حرج نہیں, 2 کمروں کا ہو. لڑکی والوں کو دکھا دینا بھائی وہ 1 کمرے پہ راضی ہوں, 2 کمروں پہ راضی ہوں. جتنے بڑے گھر کا انتظام کرو گے اتنے ہی بڑے گھر کی لڑکی آپ کو کیا خیال ہے ملے گی. تو جہاں آپ بولو گے میں نکاح کا پیغام انشاءاللہ وہاں بھیج دوں. انتظام کس نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. اور بہو اس گھر میں رخصت ہو کے آئے گی نہیں, کیونکہ اگر آ گئی نا پھر کیا مسئلہ ہوگا. شروع میں تو 3-4 دن سب ماشاءاللہ مبارکباد ہے, مفتی صاحب سنا ہے آپ کے بیٹے کے اپنی شادیوں سے فارغ ہوئے, تو اب آپ کے بیٹے کی بھی ماشاءاللہ سنا ہے شادی ہو گئی, ماشاءاللہ زبردست, اور کیسی گزر رہی ہے, مفتی صاحب بھی خوش, الحمدللہ بہت اچھی گزری. تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے, گھر جائیں گے, گھر والے کہیں گے سنیے 2 منٹ کی بات کرنی ہے. جی یہ جو آپ لائے ہیں نا بہو, اس کو میں نے صرف اتنا بول دیا تھا کہ بیٹا روٹی ٹائم پہ کھلا دیا کرو پکا کے اپنے میاں کو, مجھے نہیں. اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا. انسان کا فرض بنتا ہے جواب تو دینا, آئی بات سمجھ. اور اگر اس نے جواب دے دیا اس نے آگے سے فوراً مجھے جواب دے دیا, یہ نہیں کہ سن لے. تو اس لیے میں کہتی تھی کہ میں منع کر رہی تھی کہ یہاں شادی نہیں کرنی, اور اگر ان کے مشورے پہ کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. مجھے تو وہ فلانی بھی کہہ رہی تھی یہاں نہیں کرنی, فلانی بھی کہہ رہی تھی. یہ ہر گھر میں یہ نیچرل ہے, سمجھ رہے ہو. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی بیوی عالمہ ہے یا دیندار ہے یا لبرل ہے. او بھائی جو بھی ہے, یہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کرو. ان جھگڑوں میں اپنی زندگی کو برباد, جھگڑے پھر بھی ہوتے ہیں لیکن کم تو کرو نا ان جھگڑوں کو. آپ بیل مجھے مار والا معاملہ کیوں کر رہے ہو. بہو اپنے گھر میں لانے کا مطلب کیا ہے, اپنے گھر میں 2 سینگوں والا آپ بھینسا لے آئے. بھینسے کے اتنے سینگ ہوتے نہیں ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے.
تو وہ ٹکرے آپ کو, آپ کے تو پھڈے جو ہے نا اس عمر تک جب بچوں کی شادی ہوتی ہے میاں بیوی کے جھگڑے اکثر ختم ہو چکے ہوتے ہیں, لڑ کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں. اب بہو گھر میں لے آئے تو اس کا مطلب دوبارہ سے فائٹنگ کا آغاز, دوبارہ سے یار آپ یہی کاموں کے لیے رہ گئے ہو. تو بچوں کو بولو بھائی ادھر نہیں آئے, نہیں حل نہیں ہو سکتا. پھر بہویں بھی پوری صحیح تھوڑی ہوتی ہیں, آپ اس کو سمجھاؤ گے وہ اور الٹے طرف چلے گی, وہ اس کا مطلب کچھ اور لے گی, اس کا مطلب وہ سیدھا کون ہوتا ہے یار اس زمانے میں, تبلیغ والے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, ان سے بندے سیدھے نہیں ہو رہے, تو یہ 4 مہینے میں جا کے بھی دوبارہ سٹا شروع کر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے چرسی گئے, ٹھیک ہو کے آئے, پھر 4 مہینے بعد شروع کر دیا انہوں نے. تو کون سیدھا کر سکتا ہے کسی کو؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اسی پہ چل رہا ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی خامیاں کیا کر رہے ہیں, برداشت. تو وہ تو مجبوراً برداشت کر رہے ہوتے ہیں یار, جو مرضی ہے. مائیں نہیں برداشت کرتی, سسر نہیں برداشت کرتے, ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں, وہ پھر طلاق کی طرف نوبت جائے. تو بیگم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید کرتے تھے, کہتے تھے میں جب بالغ ہوا میرے ابا نے گھر الگ انتظام کیا, بولا ادھر آئے گی ادھر نہیں آئے گی بہو. ہاں اس میں بعض سائڈ افیکٹ ہیں اس کے, جب بالکل اکیلی ہو جاتی ہے, گھر میں رہنے والا کوئی نہیں, اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں, اس کا پھر کوئی حل سوچو. لیکن خیر جو اپنی ساسوں کے ساتھ جو بہویں رہ رہی ہیں, اگر وہ اتفاق سے رہ رہی ہیں تو رہتی رہیں. جو ساتھ رہنے کے فائدے ہیں وہ الگ رہنے کے نہیں. اگر نہیں ہو رہی لڑائی تو پھر اس کو تھوڑی بہت ہو رہی ہے, برداشت میں آ رہی ہے تو چلاتے رہیں اس کو, الگ بلا وجہ نہ ہو. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, لڑکیاں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں یار. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی غلط ہونا, وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی اس کو الگ کرو, ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے تو بھی بیوی کو الگ کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بھائی یہ گھر بساؤ نا پہلے, تو غلطی جس کی بھی ہو, اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ طلاق دلوا دیں یا زبردستی رکھ کے اس کو دماغ اس کا پاگل کرا دیں. آج کل برداشت نہیں ہے, پہلے زمانے میں بہو میں برداشت ہوتی تھی, ساسیں سگریٹ سے جلاتی بھی تھی نا تو برداشت ہو جاتا تھا. آج کل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں 2 منٹ میں. خوراکیں فارمی مرغی جو اپنے پاؤں میں نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ کھا کے کیا آدمی ڈپریشن کا مقابلہ کرے گا؟ کچھ نہ دیسی گھی کھا رہا ہے, نہ خوراکیں ہیں, نہ نیند ہے, نہ پھر دنیا کی ٹینشن ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, دنیا کو مسلط کیا ہوا ہے. تو ذرا سی بات پہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے, ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آئے تو وہ تو اس پہ ثواب ملتا ہے. بہو گھر میں لا کے رکھ لی, یہ اللہ کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے یہ ٹینشن آپ نے خود پالی. اب سسر کو یہ ہوتا ہے میرے تو اتنے بیٹے, تو میری تو ساری بہو ہیں, میری خدمت کریں گی, میں تو بیٹیوں کی طرف سمجھتا تھا, اور یہ کیا الگ الگ رہیں گے, تو بیٹا بھی گیا ہاتھ سے اور بیٹی بھی گئی ہاتھ سے. یار کوئی بات نہیں یار, جس بیٹے میں غیرت ہوگی وہ الگ رہ کے بھی تم سے روز ملے گا, تمہیں روز پوچھے گا. غیرت نہیں تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرے. باپ کو اپنے آپ کو باپ ہی سمجھنا چاہیے. جو بیٹا محبت دے اس کو ڈبل محبت دو, جو نہیں دے تو بولے باپ میں ہوں, باپ تو نہیں. سمجھتے ہو نا, عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ ملے گا تو ہم موسٹ ویلکم. نہیں ملتا تو جا بیگم کے بغل میں جا کے بیٹھ مان جا, ٹھیک ہے نا, آپ سے رابطہ نہیں کرنا. اس طرح عزت کے ساتھ استغنا کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے. اور اس میں اتنے بچے پیدا کر لو, اپنے بیٹے اتنے ہو جائیں کہ کتنے خراب نکلیں گے, 2-4 تو کام کے نکل آئیں گے نا. 2-4 ہوں گے جو دور رہ کر بھی آپ کے گھر میں رہیں گے, آپ کی خدمت کریں گے بہت زیادہ. تو خدا کے لیے یہ ٹینشن ہے آپ گھر میں مت پالیں. بہو ایک ٹینشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور ساس بھی ایک ٹینشن ہے. سب الگ الگ ہو تو ہنسی خوشی ملو. دیکھو میرے سسرال سب دور دور رہتے ہیں. بعض سسرالوں نے مجھے کہا ہمارے قریب آ کے رہیں. میں نے کہا دیکھو آپ لوگ بہت پیارے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن سسرال دور ہی ہونا چاہیے. ہفتے میں 1 دفعہ جاؤ, ساس سسر سے سالوں سے ملو, واپس. ادھر ہو گیا اوپر سسرال ہے, نیچے ذرا سا پھٹا ہوا, آواز کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی, ساس آ جائے گی کیا ہو رہا ہے. اب ادھر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا, یہاں شروع ہو جائے گا آپ کا ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا, وہ ایک تماشا بن جائے گا. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن ہے, لیکن ان کے ایک دوسرے سے ضرورتیں اتنی وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن سمجھنے کے باوجود برداشت کر رہے ہوتے ہیں. میاں کو پتا ہے یار ٹینشن ہے, لیکن چھوڑ دوں گا تو کہاں جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا, زنا کروں گا کیا میں, بچے کون پالے گا. عورت کو بھی پتا ہوتا ہے مکھنچو سے میری شادی ہو گئی, غلط استخارہ نکلا ہے میرا, بالکل غلط ہو گیا, لیکن اب طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی, گیس بجلی کا بل تو کم وقت دے رہے ہیں نا. تو میاں بیوی بہت کچھ الٹا سیدھا ایک دوسرے کا برداشت کرتے ہیں, لیکن رشتہ دار برداشت نہیں کرتے. تو رشتہ داروں سے دور رہو. اب تو میں ڈانٹنے پر آ جاؤں گا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی. دور رہو رشتہ داروں سے, اپنے گھریلو حالات نہ چاچے مامے کو بتایا کرو.
جب ملو ماموں سے چاچو سے کہ وہ پوچھیں بیگم کیسی چل رہی ہے, بولے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے, بے شک گھر میں مار پیٹ لگائی ہوئی ایک دوسرے کی. نہیں ڈسکس کرو. آج کل توڑنے والے زیادہ ہیں, جوڑنے والے مارکیٹ میں کم ہے. پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے چاچے مامے کہ وہ کہتے تھے بیٹا دیکھو پہلے اپنا گھر بچاؤ باقی چیزیں بعد. آج کل مارکیٹ میں اس طرح کے ابا ہی نہیں آ رہے, ماموں کہاں سے آئیں گے, چاچو کہاں سے آئیں گے. اپنا گھر خود ہی بچانا ہے, سیپریٹ رکھو, رشتے داروں سے ملو. اچھا یہ بھی بتا دوں, شادی کے بعد بھائیوں سے بھی الگ الگ رہو. بھائیوں کی محبت ان کی شادیوں کے بعد نفرتوں میں بیویوں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے بڑے اچھے اچھے بھائی دیکھے یار, ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, شادیاں ہوئی ان کی بیگموں نے لڑوا دیا. وہ لڑائی صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت صحیح کر رہی ہوتی ہے, یعنی وہ صحیح شکایت کر رہی ہوتی ہے, اس کی والی نے مجھے یوں بولا تو میری والی نے اس کو یوں بولا, اس کی والی نے یوں, تو آدمی اپنے بھائی سے بدگمان ہوتا ہے, یار کم وقت تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا, تو اپنی بیوی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا یار, وہ تو بیوی جو مرضی کرتی چلے جائے, تو کنٹرول ہی نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے میں کنٹرول کروں گا تو میری واٹ لگ جائے گی, طلاق تک نوبت آئے گی, میں نہیں کر سکتا کنٹرول, بھائی میری مجبوری ہے. ابے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے یار, تو بڑی بدماشی. اس سے بھائیوں کی محبتیں کیا ہو جاتی ہیں, بولو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے یہاں وراثت تقسیم ہوئی. تقسیم ایسے ہوئی کہ سارے بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے, بہنوں کو پیسہ دے کے الگ کر دیں گے. ان کی تو شادیاں ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی یہ میرے سے مشورہ لے رہے ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. سب شادی ہو گئی نا, سب کیا ہو جاؤ, الگ ہو. اس کے بھی نقصانات ہیں, کم ہیں, اکٹھے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن ان لوگوں میں جن کے ظرف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں بھی بہت پیاری نیک, جو بھائیوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آج کل مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. سوسائٹی میں الگ الگ رہو, بھائی سے ملو, مل ملا کے چائے پیو اور کھانا کھا کے آ جاؤ. عید پہ اب بھائی کو بلا لو, بھائی آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئیے گا, بھابھی کے ساتھ آئیے گا, دعوت کی, اب تشریف لے جائیں, اب دفعہ ہو, یعنی تشریف لے جائیں. اب یہ اوبر میں نے منگوا لی ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, اب فساد ہونا شروع. صحیح نا, کیونکہ 3 گھنٹے میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت نیگیٹو بات شروع نہ کر دے. 3 گھنٹے تک تو الیکس سلام دعا, اور بھائی عید پہ بڑا مزہ آیا, آپ نے کیا بقرعید پہ کیا کہا, ہاں ہم نے بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر خواتین کو نا یہ ساری باتیں پازیٹیو وے میں جا رہی ہے, کوئی ڈپریشن سی ہو رہی ہے, کچھ کیا ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, کچھ لڑانے کی بات ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے, نیچرل ہے. تو اب تھوڑا سا کچھ الٹی باتیں, تو وہ الٹی شروع, اور پھر ایسے ایسے پیارے پیارے خونی رشتے خدا کی قسم ٹوٹتے ہیں. بھائی بھائی سے لڑتا ہے, منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. بھائیوں کا رشتہ تو پہلے تھا یار, یہ تو بعد میں آئی ہے زندگی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو چھوڑو, نہ اس کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو, سمجھتے ہو. الگ الگ رہو, اکٹھے مت رہو, سب الگ الگ اخپل طریقے سے زندگی گزارو, اور تعلق سب سے اچھا رکھو.